الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله وقال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. مجھے آخر میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کے اوپر یہ سنگوشٹھی یا مجلس یا پروگرام منعقد کیا گیا. آپ نے اندازہ نہ کیا ہو تو ایک سرسری نگاہ ڈالیے آپ ابھی اتنی دیر کے جائزے پر. یہی ہندوستان کی خوبصورتی کہ یہاں ہر طبقے سے جڑا ہوا شخص موجود ہے. ابھی آپ نے ایک مورخ کو سنا, ایک ہسٹری ایکسپرٹ کو سنا, اس سے پہلے ایک ڈاکٹر کو سنا, اس سے پہلے کسی اور کو سنا. یعنی مختلف خیالات لیکن پوائنٹ ایک سدبھاونا, باہمی اتحاد. یہی ہندوستان کی خوبصورتی ہے کہ جہاں بھی بیٹھیں گے گلدستہ خود بخود تیار ہو جائے. ہندوستان یہ تنہا ایسا ملک ہے اس پوری روئے زمین کے اوپر کہ جہاں اتنی آزادی کے ساتھ اتنے مذاہب رہتے ہیں, اپنی اپنی تہذیبوں پر عمل کرتے ہیں, اپنے اپنے طریقے عبادت کو اختیار کیے ہوئے. ورنہ کہیں ایسا نہیں. میں مسلم ممالک کی بھی بات کر رہا ہوں, وہاں کی اقلیتوں کو بھی شاید اتنی آزادی نہیں, لیکن یہ ملک برابری کے ساتھ اب تک چلتا رہا. یہی اس کا مزاج ہے اور اسی مزاج کے ساتھ یہ آگے بڑھے گا. اگر یہاں یہ جو نفرت کی فصیلیں قائم کی جا رہی ہیں, نفرت کی جو یہ ڈیڈ لائن اور یہ دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں, اگر یہ آگے بڑھیں گی تو یہ ملک پھر ایک بار تقسیم ہو جائے. میں بتلا رہا ہوں اس لیے کہ یہاں کی جو اقلیتیں ہیں وہ اس تعداد میں ہیں کہ جنہیں دھمکا کر کے خوفزدہ کر لیا جائے یا جنہیں قتل و غارت گری کے ذریعے سے مٹا دیا جائے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ پھر ایک بار مقتل بن جائے گا اور قتل و غارت گری کی جگہ بن جائے گا, جو کم از کم ہمارے لیے مناسب نہیں. ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں, یہ ملک ہمارا ہے, یہاں کا امن و امان, یہاں آشتی, یہاں بھائی چارہ قائم کرنا ہماری ذمہ داری. آپ دیکھیے کس طرح کا سدبھاؤ اور کس طرح کا اتحاد, کس طرح کے نظریات اس ملک کے پیچھے رہے ہوں گے کہ علامہ اقبال جو ٹھیٹ مذہبی شخصیت, جنہوں نے اشعار سنے ہیں وہ جانتے ہوں گے, لیکن الفاظ دیکھیے آپ, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ الفاظ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کی دونوں آنکھوں میں ایک میں مدینہ اور ایک میں مکہ بستا ہے, جس کی روح ہر وقت وہاں کے تذکرے سے سرشار رہتی ہے. وہ یہ کہتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. حوصلے کی بات ہے, یہ اس کی محبتوں کی ترجمانی, یہ اس کی گڑی یا گہری جڑوں کی صحیح تشریح. اس کے علاوہ اس نظریے کے ساتھ کہ جو گیتا, بائبل اور قرآن رکھتا ہے, یہ وسعت اپنے دل میں ہندوستان رکھتا ہے. یعنی یہاں تمام دھارمک کتابوں پر, تمام اپنشدوں پر اور تمام اپنی اپنی جس کی بھی جو دھرم گرنتھ ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہے اور عمل پیرا رہے. میری اصل ذمہ داری یہ ہے, ابھی کچھ بات آئی تھی جو شاید وہ ہمارے مہمان چلے گئے کہ رام میں خدا اور خدا میں رام, جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان سے سدبھاؤ پیدا نہیں. مطلب میں بہت اس کی بات کر رہا ہوں, آپ تھوڑی سی پوری سن لیں کہ ان کوششوں کو آپ میرا نظریہ مانیں, میں آپ کا نظریہ مانوں, آپ میری بات مانیں اور میں آپ کی بات مانوں, اس کو چھوڑ دیجیے. آپ ہندو ہیں, آپ سناتن دھرمی ہیں, سناتن دھرمی رہیے. اس لیے کہ سناتن دھرم نام ہے کرونا کا, سہشنوتا کا, سدبھاؤ کا, دیا کا, یہی تو ہے نا اس کی تعلیمات. اسی طرح سے اسلام نام ہے سلامتی کا, امن کا اور دوسروں کے کام آنے کا. تو جب اپنی اپنی مذہبی تعلیمات میں آپ کے پاس ایسے اصول, ایسے سدھانت, ایسے پرنسپلس موجود ہیں کہ ان کو اپنا کر کے آپ ہندو رہتے اور میں مسلمان رہتے آپ کے ساتھ بھائی کی طرح بیٹھ سکتا ہوں.
یہی میری ذمہ داری ہے اصل میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے، اور اس یوم پیدائش پر سدبھاونا کے لیے ان کی زندگی سے، ان کی تعلیمات سے، ان کی اسپیچز سے آپ کے پاس ذخیرہ کیا ہے وہ میں پرووائڈ کیے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک پاور ہے، آپ کے پاس ایک فلیکسیبل پاور ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی کسی بھی حال میں بھی محبت کے تعلقات اور رابطے رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ ایشیا کے رہنے والے ہیں، اگر ہم افریقہ میں موجود ہوں اور ہم کو وہاں کوئی ایشیائی مل جائے، سگا بھائی لگے گا۔ ایشیائی مل جائے تو آپ کو سگا بھائی لگے گا، کیوں؟ یہ آپ کے اندر کا جو فلیکسیبل پاور ہے محبت کا، وہ صرف اتنے بھگولک سسٹم کی وجہ سے، اس بھگولک رشتے کی وجہ سے وہ آپ کو اپنا بھائی لگے گا۔ اور اگر آپ کو سعودی عربیہ کے اندر یا کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر یا کسی اور ایشیائی ملک کے اندر کوئی ہندوستانی مل جائے تو رشتہ دار لگے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا آپ کو یو پی کے بارے، ہندوستان کے کسی دوسرے سرے پر کوئی یو پی کا شخص مل جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو لگے گا کہ یہ ہمارا اپنا ہے، یہ ہمارا اپنا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی کانپور میں کوئی کہہ دے سیٹ پہ بیٹھا ہوا، آپ نے پوچھا کہاں جانا، کہنے لگا فرخ آباد کہاں رہتے ہیں؟ فتح گڑھ کس محلے میں رہتے ہو؟ آپ ترنت رشتہ تلاش کرنے لگیں گے، تھوڑی دیر میں آپ اس کا پورا ڈاٹا نکال لیں گے۔ یہ ایک آپ کے اندر موجود صلاحیت ہے جو محبتیں تلاش کر لیتی ہے کہ بھگولک رشتہ ہے آپ کا خالی کہ آپ اس ایشیا میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود محبتیں آپ کی پینگیں بڑھانے لگتی ہیں اور آپ کی محبت زور اور جوش مارنے لگتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی محلے کا مل جائے فتح گڑھ میں، وہ کیسا لگتا ہے؟ حالانکہ اس کا الٹا بھی ہے کہ ایک ماں اور ایک باپ، 4 اولادیں ہیں، کیا ان چاروں کے ساتھ اس کا تعلق ایک جیسا ہے؟ کسی ایک کو زیادہ چاہتا ہے، پوچھ لیجیے کہ کیا بدلا دے گا دوسرا بھائی کہ چھوٹے والے کو زیادہ چاہتے ہیں، کوئی منزلے کو زیادہ چاہتے ہیں؟ اور یہاں تک نہیں بلکہ ماں ایک کو چاہتی، باپ ایک کو چاہتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے پائیدان پر آپ جائیں، 2 بھائیوں کے بیچ دیوار کھڑی ہے، اس کی بیوی اپنے بچوں کو وہاں نہیں جانے دیتی، وہاں کی یہاں نہیں آنے دیتی۔ تو یہ صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسموں کے اندر، ہمارے حواس کے اندر ودیعت کی ہیں، رکھی ہیں۔ ہم ہر جگہ محبتیں تلاش کر سکتے ہیں، ہم ہر جگہ محبتیں تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو مول سدھانت ہے وہ بتلائیے۔ آپ سناتن دھرمی ہیں، بنے رہیے، میں مسلمان ہوں، بنا رہوں۔ میں آپ کے ساتھ مندر میں پوجا کرنے نہیں جا رہا، نہ آپ میرے ساتھ مسجد میں جا رہے ہیں، اس کے باوجود ہم محبت کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ دقت کیا ہے؟ اس سے اوپر کا بھی تو رشتہ۔ دھرم وبھاجن پیدا کرتا ہے، لیکن اس وبھاجن کو آپ پازیٹیو کر لیں نا، پازیٹیو کر لیں کہ بھائی اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، آپ کو آرتی کا ٹائم میں چلے جائیے، پھر مل لیں گے آپ۔ دقت کیا ہے؟ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تو ہم بھائی رہ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ حدیث قدسی کا مطلب کہ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ الخلق عیال اللہ، یہ جتنے بھی جیو جنتو، مخلوق جتنے بھی جیو جنتو ہیں، یہ سب اللہ کا پریوار۔ الفاظ پھر سے سنیے کہ یہ جتنی بھی مخلوق جتنے بھی چرند پرند ہیں، چاہے وہ اڑنے والے، چاہے دہاڑنے والے، چاہے پھاڑنے والے، چاہے ان کے منہ میں زہر ہو، چاہے ان کے دم میں زہر ہو، چاہے ان کے ڈنک میں زہر ہو، یہ جتنے کے جتنے ہیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ کا پریوار ہے، اللہ تعالیٰ کی فیملی۔ اگلا جملہ دیکھیے، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پریوار کا وہ ویکتی سب سے زیادہ پسند ہے جو ان کے پریوار کے ساتھ کرونا اور دیا کا معاملہ کرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پوری فیملی ہے، جتنے بھی جاندار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جتنی مخلوق ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ اور پریوار ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے پریوار میں وہ ویکتی، وہ شخص سب سے زیادہ پسند ہے جو ان کے پریوار کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے۔ آپ بتائیے اس اعتبار سے تو اگر بھینس بھوکی ہے تو اس کو چارہ دینا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر بلی پیاسی ہے، اس کو دودھ نہیں مل رہا ہے تو اسے گھر سے دودھ لا کے دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ سب سکھلایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ایسی عورت جو دیہ ویاپار کرتی تھی، 5000
صاف پرانی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے دی کہ دیہ ویاپار کرنے والی آپ سمجھتے ہیں کتنی گندی چیز ہے. 100 قتل کیا ہوا شخص اگر آپ سے ہاتھ ملاتا ہے تو آپ فوٹو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں, لیکن اگر آپ کے دروازے سے کوئی طوائف گزر رہی ہو تو آپ کو پسینہ چھوٹ جائے. حالات یہ ہے, لیکن اتنی گنہگار عورت, اس نے صرف اتنا کیا کہ اپنے کسی کپڑے سے اس نے دیکھا کہ کتا پانی کی وجہ سے زبان باہر نکالے اور سسکیاں لے رہا ہے. اس نے اپنا کپڑا اتار کر کے, اس میں اپنا جوتا باندھ کر کے اور کنویں سے پانی نکال کے اس کو پلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خبر آئی اس وقت کے نبی کو کہ اس عورت کو خوشخبری دے دو کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے ہم نے اس کو بخش دیا. جانور ایک کتا جسے گالی سمجھا جاتا ہے, اس کے ساتھ دیا کرنے پر یہ اسلام کے یہ مول سدھانت ہیں. اور انسان سناتن دھرمی ہے تو کیا ہوا, بدھسٹ ہے تو کیا ہوا, جینی ہے تو کیا ہوا, وہ انسان تو ہے نا, وہ انسان ہے. اور انسان کے سلسلے میں قرآن کریم کا کانسیپٹ بہت کلیئر ہے. پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, کہ ہم نے باعزت بنایا ہے بنی آدم کو. بنی آدم انسان کو کہتے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد, کہ ہم نے انسان کو باعزت بنایا. یعنی قرآن کریم ہندو ہونے سے الگ ایک انسان کو باعزت قرار دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی ہندو کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, مسلمان کے ذمہ فرض ہے کہ اس ظلم کا دفاع کرے. اگر کسی وجہ سے پریشان ہے تو اس کو اپنے دان کے ذریعے, اپنے پن کے ذریعے اس کی مدد کرے, اور اس کو ثواب ویسا ہی ملے گا جیسے اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے. اسلام کا مول سدھانت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جینے کا سلیقہ سکھلایا ہے, ہم ہندو رہتے ہوئے, ہم مسلمان رہتے ہوئے, ہم مسجد میں عبادت کرتے ہوئے, ایک معبود کی پرستش کرتے ہوئے, لا الہ الا اللہ کے ایگریمنٹ پر قائم رہتے ہوئے, ہم اپنے ہندو برادران وطن کے ساتھ بھائیوں جیسا برتاؤ کر سکتے ہیں. اسلام نے ہمیں نہ صرف اس کی تعلیم کی بلکہ سلیقہ سکھلایا ہے, بلکہ فرمایا یہ خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سب سے بہتر رینکنگ ہے. دیکھیے آپ, لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. اور یہ ایک ایسا پھل ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک ہندو ہے تلک دھاری, ٹھیک ہے, لیکن ہر مصیبت زدہ شخص کے ساتھ کھڑا ہو. کیا وہ ہمارے اجلاس میں آئے گا, مسجد کے دروازے پہ آئے گا, سارے نمازی مل کر کے اس سے محبت کے ساتھ ملیں گے, اس لیے کہ یہ انسان دوست. اور ایک ٹوپی اور داڑھی والا مسلمان, امامے اور صافے والا مسلمان, اگر وہ لوگوں کے کام آتا ہے, لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے, تو ہندو سماج کے جس ورگ میں بھی جائے گا اس کو وہاں سمان دیا جائے گا. کیا یہ حقیقت ہماری زمین پر موجود نہیں؟ تو ہمارے پاس یہ سدھانت ہے. اسلام نے ہم کو جینا سکھلایا ہے اور ہر ماحول میں جینا سکھلایا ہے. ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے, اس کی ہسٹری اور اس کے آداب موجود ہے. پڑوسی کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے وہ صاف موجود ہے. یہ وضاحت تک موجود ہے کہ تمہارے پاس کے جو پڑوسی ہے, چاہے وہ یہودی ہو چاہے نصرانی ہو یا نصرانی ہو, اس کا حق تمہارے ذمہ ہے. اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اس کو ہر تکلیف سے, تمہارا کسی طرح کا کوئی تکلیف یا کوئی آزار اس کو نہیں پہنچنا چاہیے. اسلام مسلمان کی پریبھاشا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم, مطلب اسلام مسلمان کی پریبھاشا سمجھ لیجیے اگر ابھی تک کبھی سننے کی نوبت نہ آئی ہو. المسلم, اور یہ ایسی روایت ہے جس کو سیاح ستہ نے نقل کیا ہے, یعنی سند کے اعتبار سے بہت مضبوط. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے لوگ محفوظ رہیں. یعنی نہ اس کی زبان سے نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے, وہ مسلمان ہے. یہ پریبھاشا ہے, یہ ڈیفینیشن ہے, اور ڈیفینیشن کے انداز میں حضور نے بیان کیا. اور مومن ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, مومن کی پریبھاشا بتلائی المومن من امنہ الناس علی دمائهم واموالهم, کہ مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنے جان مال کے خطرے سے بالکل محفوظ رہیں. تو مسلمان ہے تو پھر محفوظ ہے. جب تک یہ احساس نہ ہو تو وہ مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں, مومن کہے جانے کے لائق نہیں. لڑائی کا احساس اور جنگ کا سلیقہ ہر مذہب میں موجود ہے. دھرم یدھ کا تذکرہ ہر جگہ, اس کو ہائی لائٹ کر کے کسی کو دہشت گرد کہہ دینا اور کسی کو غیر انسانی کہہ دینا, یہ تو کلاکاری تو ہو سکتی ہے, شعبدے بازی ہو سکتی ہے, ڈرامہ تو ہو سکتا ہے, سچائی. تو ہم اگر اپنے مذاہب پر عمل کرنے لگے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ نفرت رہے. اور نفرت ہمارے
سناتن دھرمی بھائیوں کا بہت بہت شکریہ کہ اس سلگ کے ماحول، نفرت کے اس طوفانوں میں اور دشمنی کی ان آندھیوں میں انہوں نے ہمت جٹا کر کے اور اس کے بعد ہمارے کاندھے سے کاندھا ملا کر میلاد النبی کے موقع پر بیٹھ کر کے یہ دکھلایا کہ یہ ہندوستان کل بھی محبتوں سے چلا تھا اور آئندہ بھی محبتوں سے چلے گا۔ اور یہ سمجھیے کہ جب ہم ایک تھے تب اس کو کیا کہا گیا تھا؟ انڈیا از اے گولڈن ون۔ ہم اتحاد کے ساتھ جب یہاں کی اکنامی اور یہاں کی معیشت کو ساجھا کر رہے تھے تو اس وقت ساری دنیا نے کہا تھا کہ یہ سونے کی چڑیا ہے۔ اس وقت نفرتوں کا آغاز ہے تو ہندوستان اس پائیدان پہ آ گیا جہاں آج تک کبھی اپنے اتہاس میں نہیں آیا۔ ایک ڈوبتا ہوا جہاز ہے، انویسٹیگیشن کرنے والے بھاگ رہے ہیں، کمپنیاں بھاگ رہی ہیں۔ یاد رکھیے یہ نفرت کا ماحول ہماری معیشت پر اثر انداز ہوگا، ہمارے جینے کے وسائل محدود ہو جائیں گے اور ہم نہتے ہو سکتے ہیں، ہم بھکاری ہو سکتے ہیں۔ تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے کبھی باہر نہیں تھے۔ نفرتیں اگر پھیلائیں گے محبتوں کے لیے تو ہمارے یہاں اتنی گنجائش ہے کہ جھوٹ سب سے بڑا اپرادھ ہے، سب سے بڑا اپرادھ ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھیے کہ دو جھگڑنے والوں کے بیچ میں صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے تو اسلام نے فلیکسیبلی اسے اجازت دی۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، کہ وہ آدمی جھوٹا نہیں کہلائے گا جو دو نفرت کرنے والوں کے بیچ محبت کروا دے۔ اس سے کہتے کہ وہ تمہاری تعریف کر رہے تھے، اس سے کہتے وہ تمہاری تعریف کر رہے تھے، چہروں کا تناؤ ختم ہو جائے گا ملاقات کے وقت۔ اتنی باریکی اور اتنے نیچے جا کر دلوں کی کس طرح ترجمانی کرتا ہے، صاحب نے کہا تھا، وکیل صاحب نے کہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اگر تمہارا بچہ کسی میدان میں کھیل رہا ہو اور بہت سارے بچوں کے بیچ تو ایسی کھلی جگہ میں اپنے بچے کو کبھی پیار مت کرنا۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بچہ ایسا ہو جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہو اور اسے اپنا باپ یاد آ جائے کہ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ اسلامی تعلیمات کے یہ معیار ہے کہ اتنے بڑے بچے کے دل کے اندر جو خیال پیدا ہوتا ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سدھانت موجود ہے۔ اب اندازہ کیجیے۔ تو بہرحال اگر ہم اپنے اپنے حالات پر باقی رہتے ہیں، اپنے مذاہب پر عمل کرتے ہیں، اگر مذہب پر عمل کریں گے تو اختلاف ہوگا ہی نہیں۔ مذہب کو جاننا اہمیت رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جھلکیاں میں نے آپ کی خدمت میں اسی لیے پیش کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سدبھاونا کا حال جو میرے ذہن میں تھا کہ حضور کے زمانے میں وفد آیا بات کرنے کے لیے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو پروفٹ ہونے کا دعویٰ کیا، ذرا بات کریں۔ بات کرنے کے لیے آیا، بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے اس کو اچانک پیشاب لگی۔ مسجد کا پریسر، مسجد کے کیمپس میں صفوف کی جگہ میں جہاں نماز پڑھی جاتی، وہ کھٹ سے ایک کنارے پہ بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا۔ ترمذی کی روایت ہے، پیشاب کرنے لگا۔ تو صحابہ دوڑے، بھائی پوتر جگہ، پوتر استھان ہے، تو ایک دم دوڑے۔ حضور نے بہت اس کے لیے عربی کے الفاظ استعمال کیے جو بہت سخت تنبیہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ خبردار، جیسے ہم بولیں خبردار۔ صحابہ سب اپنی جگہ ٹھٹک۔ اس کے بعد جب شخص نے پیشاب کر لی، پیشاب کرنے کے بعد جب حضور کے پاس آیا تو حضور نے صحابہ سے کہہ دیا کہ وہاں پانی ڈال کے صاف کر دو، اور انہیں سمجھایا کہ دیکھو یہ عبادت کی جگہ ہے، ہم یہاں عبادت کرتے ہیں، پیشاب ناپاک، یہاں پیشاب نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آئندہ سے خیال رکھیں۔ مطلب ایسا معاملہ عبادت گاہ میں اتنا بڑا انسیڈنس ہو جائے اور ایک شخص کے چہرے پر جو ذمہ دار ہے اس کے چہرے پر شکن نہ ہے، بہت متاثر ہو۔ جب وہ جانے لگا تو حضور نے اپنی چادر اور اس کو دے دی، اس کو چادر دے دی، چادر نہیں ہوگی۔ تو جس وقت وہ اپنے قبیلے کی سرحد میں داخل ہو تو وہیں سے چلانے لگا کہ لوگوں میں نے آج ایک مانو دیکھا۔ وہ باہر سے چلانے لگا کہ لوگوں میں نے آج ایک انسان دیکھا، میں نے ایک ایسا انسان دیکھا ہے کہ جس کے اندر سہشنوتا ہے، جس کے اندر کرونا ہے، جس کے اندر انسانیت کا درد ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ اتنے اچھے شیریں اخلاق کے ساتھ پیش آتا۔ تو لوگوں نے کہا چلو ہمیں بھی لے چلو اس کے پاس۔ آ کے دیکھا تھوڑی بہت دیر، ایمان لے ایسا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور تعلیمات ان کی تعلیمات۔ آپ ہمیں یہ دوش دے سکتے ہیں، کسی نے کہا بھی تھا، غالباً ستیش بھائی نے کہا تھا کہ کیا آپ اپنے نبی کے سدھانتوں پر چل رہے ہیں؟ میں کھلے دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم ان کے سدھانتوں سے ہٹے ہیں، ان کے سدھانتوں سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اگر سدھانتوں سے ہٹے نہ ہوتے تو ہمیں آپ کو سدبھاونا کے لیے بلانا نہیں پڑتا، آپ خود ہمارے ساتھ ہوتے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے سدھانت چھوڑے ہیں، یہ طے۔ وہ آج کل بھی سروپریت ہے، آج بھی عظمت کی انتہا کو ہے۔ اور اگر نہیں، آپ کو میں قرآن کا کوٹیشن دوں، حدیث کا حوالہ دوں، نہیں، آپ موبائل نکالیے اپنی جیب سے، اس کی شہادت آپ بہت مانتے ہیں، اور اس پر لکھیے گوگل سرچ پہ دا بیسٹ مین آف دا ورلڈ۔ آپ
لکھیے کہ اس کائنات کا سب سے عظیم المرتبہ شخص کون ہے، اور دیکھیے جواب کیا ہوتا ہے۔ جیسس کے انویائیوں نے یہ سب کچھ اپلوڈ کیا ہے، اس کے باوجود لکھ کر کے آئے گا پروفٹ محمد۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حاصل ہے۔ ہم اس راستے سے بھٹک گئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں جس دن اس راستے پر آ جائیں گے تو یہ زمین انشاءاللہ جنت پیدا ہوگی، یہ سورگ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے بیچ محبتوں کو قربان چڑھائے، اور اپنے اپنے مذاہب پر رہتے ہوئے ہمیں اپنی محبتوں اور اپنی تعلیمات کے استعمال کی توفیق فراہم فرمائے۔ اور دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔